مٹھائی تھی، مٹھائی تھی۔ یہ بھارت کی تہذیب میں ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آئے مٹھائی ضرور ہونی چاہیے۔ سیب ہو سکتا ہے، کیلا ہو سکتا ہے، انار ہو سکتا ہے، نمکین ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو مگر مٹھائی ہونا چاہیے، مگر مٹھائی ہونا چاہیے۔ مٹھائی نہیں تو دسترخوان مکمل نہیں۔ اسی طرح عرب کی سرزمین پر جب بھی کوئی مہمان ہوتا اس کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا تو دسترخوان پر کچھ رہے نہ رہے شراب کی بوتل ضرور رہتی تھی۔ گھٹی گھٹی میں بسی تھی شراب۔ بغیر شراب کے مہمانوں کی مہمان نوازی مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ کھانے کے دسترخوان پر شراب، ناشتے کے دسترخوان پہ شراب، رات شراب، دن شراب، صبح شراب۔ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بھی آج کے پیاکو لوگ اتنی طرح کی شراب نہیں پیتے، جیسی ویرائٹی کی شراب آج سے 1500 سال پہلے مکے کے پتوؤں نے پی تھی، مکے کے لوگوں نے پی تھی، عرب کے قبیلے والوں نے پی تھی۔ باپ میں شراب۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کے تعلق سے بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم شریف دیکھو، ترمذی دیکھو، نسائی دیکھو، ابن ماجہ دیکھو، مشکات دیکھو، حدیث کی معتبر کتابوں کو دیکھو، جیسی حدیث جیسی شراب ویسی شراب کے برتن کا نام کدو سے بنی ہو شراب تو اس کا برتن یہ ہوگا، اگر کشمش سے بنی ہو شراب اس کے برتن کا نام یہ ہوگا، اگر مہوا سے بنی ہو شراب اس برتن کا نام یہ ہوگا، اگر سڑے ہوئے کھانوں سے بنی ہو شراب اس برتن کا نام یہ ہوگا۔ آج بھی بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، شراب کے برتنوں کے نام ہیں۔ کم شراب پینی ہے تو یہ برتن، زیادہ شراب پینی ہے تو یہ برتن۔ کہیں حلتم کہا گیا، کہیں دوبا کہا گیا، کہیں مزفات کہا گیا، کہیں نقیر کہا گیا۔ گھٹی گھٹی میں تھی شراب، گھٹی گھٹی میں بسی تھی شراب۔ لوگ کہتے ہیں کہ کم بخت شراب چھوٹتی نہیں، لوگ کہتے ہیں نجم شمسی صاحب کہ کم وقت شراب چھوٹتی نہیں۔ آؤ تمہیں مصطفیٰ کی درسگاہ میں واہ واہ، بول سبحان اللہ تو مزہ آ جائے۔ اللہ تمہارے خاندان کو سنی، حسینی، حسنی، بریلوی مسلمان بنا کر رکھے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو لبیک یا رسول اللہ۔ یہ جو نعرہ ہے نا لبیک یا رسول اللہ، صرف جلوس کے وقت نعرے مت لگاؤ، صرف جلسے کرو تب یہ نعرے مت لگاؤ۔ جیسے ہی مؤذن کی اذان کی آواز گونجے، جیسی اذان ختم ہو دعا پڑھو، لوٹا ہاتھ میں لو، کہو لبیک یا رسول اللہ۔ وضو کرو، کہو لبیک یا رسول اللہ۔ نماز پڑھو، کہو لبیک یا رسول اللہ۔ علم کے لیے سفر کرو، کہو لبیک یا رسول اللہ۔ ماں کی خدمت کے لیے پہنچو، کہو لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ کا معنی یہی تو ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو شرابی ہو کر حاضر ہوگا، تو آوارہ ہو کر حاضر ہوگا، تو زانی بدکار ہو کر حاضر ہوگا، نہیں، گناہ کیا تو گناہوں سے توبہ کرو، کہو مولا میں نے توبہ کیا ہے، شریعت کو گلے لگانا چاہتا ہوں، اللہ توبہ قبول کرے۔ پھر تم ہاتھ اٹھا کر کہو لبیک یا رسول اللہ۔ واہ واہ، ماشاء ماشاء۔ مت پیو شراب، مت پیو شراب، مت پیو شراب۔ کہتے کم وقت چھوٹتی نہیں۔ میں نے کہا آؤ تمہیں مصطفیٰ کی درسگاہ میں لے کر چلو۔ واہ واہ، گھٹی گھٹی میں تھی شراب، مگر آ گئی جبرائیل امین۔ جب تک سب نہیں بولو گے میرا ہاتھ اسی طرح رہے گا۔ میں دیکھ لیتا ہے کہ چہرے کو میں دیکھتا ہوں کون عباسی رنگ میں بولتے ہیں سبحان اللہ، کون حسینی دیور میں بولتے ہیں سبحان اللہ، کس کے لب پر صدیق کی صداقت کا آبشار ہے وہ بولتے ہیں سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہاتھ لہرا کر بولے یا رسول اللہ۔ اور درسگاہ مصطفی میں چلے، جبرائیل امین کہتے یا رسول اللہ اب سے شراب حرام،
اب سے شراب حرام۔ مصطفیٰ نے ایک دیوانے کو بھیجا، جا کر کہہ دو، اعلان کر دو اب کوئی شراب نہیں پیے۔ جیسے ہی مصطفیٰ کے دیوانے نے اعلان کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ شراب چھوٹتی نہیں، سب نے کہا اعلان سے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ حضرات نعرہ رسالت، نعروں کے ساتھ حضور استقبال کر لیں۔ حقیقت، اولاد رسول شہزادہ حضور صوفی ملت کی آمد ہو رہی ہے، نعروں کے ساتھ میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض الرسول کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، دان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ پھر طریقت حضور سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے، اللہ ان کی موجودگی کو ہمارے لیے ذریعہ نجات۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ بس 5 سے 10 منٹ کی گفتگو میری ہوگی، محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ لیکن شمسی بابو کہیں میری خطابت کا روح سخن آپ نہ ہو جائے اور میرے جملوں کے تیر کے نشانے سے آپ کی نقابت کے پرندے کو موت کا سامنا کرنا نہ پڑ جائے، اس لیے کبھی کبھی اپنے رنگ کا پتہ دیجیے۔ محبت سے مسکرا کر بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا اعلان کر دو اب کوئی شراب نہیں پیے گا۔ جیسے ہی مصطفیٰ کا ایک کلندر آقا کی زبان نبوت سے نکلا ہوا یہ پیام سروش لے کر نکلا، کیا کہنے؟ اعلان کرنے لگے مت پیو شراب، اے مصطفیٰ کے دیوانوں، آقا نے منع کر دیا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، کیا کہنا؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ کون اعلان کر رہا ہے یار، صحیح ہے کہ غلط، چلو مل کر مدینے والے آقا سے پوچھ لے، ایسا نہیں کہا، بلکہ سب نے کہا مصطفیٰ کے نام کا حوالہ ہی کافی ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، حوالہ ہی کافی ہے۔ روایت موجود ہے، تاریخ کے حصوں کو نچوڑ کر آپ تک رکھ رہا ہوں۔ نجم شمسی صاحب جب میرے اس حصے کا تیور آپ کو دکھ جائے تو آپ اپنا کام کیجئے گا، اہل علم کی اہل فکر کی موجودگی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کے دیوانے نے اعلان کیا اب پیو شراب، آج سے شراب پینا حرام، آج سے شراب پینا بند، تو روایت ملتی ہے کہ جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے نظر پڑی شراب کی بوتل پر، اٹھایا ہاتھوں سے وہیں سے پھینک دیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو گلاس میں شراب لے کر منہ کے قریب لے جا رہے تھے، وہیں سے پھینک دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو منہ کے پاس لے جا کر منہ کے اندر بھی لے جا چکے تھے، وہیں سے پھینکا۔ اما حیرت اس وقت ہوتی ہے نبی کے ان قلندروں پر کہ جن لوگوں نے شراب پی لی تھی، پیٹ شراب سے بھر چکے تھے، جیسے ہی سنا آقا کا اعلان اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈالتے جاتے تھے، الٹی کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے نکل، جہاں میرے مصطفیٰ کی خوشی نہیں وہاں کوئی شراب نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض الرسول کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا۔ ان کے اللہ والے مرید نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، عالم اشراق میں گئے اور رب سے عرض کیا مولا میرا پیر تو مجھے داغ جدائی دے گیا، مولا میرا پیر تو مجھے داغ مفارقت دے گیا، مگر مرید ہوں دل تڑپتا ہے کہ میرے پیر کو تیری بارگاہ ہے اس سے کرم نوازی کا کون سا تمغہ ملا ہے، تیری بارگاہ سے کرم نوازی کا کون سا تحفہ ملا ہے۔ جیسے ہی حضرت سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مرید کی نظر لوح محفوظ پہ گئی، لوح محفوظ پہ دو نام نظر آیا، ایک نام کے ساتھ سلطان العارفین لکھا تھا، ایک نام کے ساتھ سلطان المحققین لکھا تھا۔ جس نام کے ساتھ سلطان العارفین لکھا
رکھا تھا وہ حضرت بایزید بستامی تھے، اور جن کے نام کے ساتھ سلطان المحققین لکھا تھا وہ بھارت کے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری تھے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ انہی کی کتاب سے بات لکھتا ہوں، اپنے لیے بھی نصیحت، آپ کے لیے بھی پیغام۔ حضور پیر طریقت موجود ہے، اللہ کرے کہ ان کی نگہ کیمیا اثر سے یہ بات گزر کر میرے حق میں دعا کی تعلیم ہو جائے۔ تعلیم میں بھی توجہ، میں روایات سے ہٹ کر اسٹیجوں پر تقریر کرنے کی سوچتا ہوں، کسی کی دی گئی خیرات پر خاندان کو پلنے کی اجازت نہیں دیتا، مطالعے کے تیر سے مواد کی ہرنیوں کا شکار کرتا ہوں، خود بھی تازہ گوشت کھاتا ہوں، سامنے والوں کو بھی کھلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ جن کے پاس ہاتھ نہیں، کوئی شکایت نہیں، ہاتھ ہے تو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سنو ایک بات، میں بھی سنا رہا ہوں خود کو، نقیب بھی سنے، شاعر بھی سنے، ادیب بھی سنے، عالم بھی سنے، امام بھی سنے، سب سنو۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی بارگاہ میں ان کے خلیفہ و مرید نے خط لکھا، سرکار بڑا کرم ہوا سرکار، آپ کی دعائیں کام آ گئی سرکار، مجھ کو میرے شہر کے لوگوں نے اتفاق رائے سے شہر کا قاضی بنا دیا۔ شہر کا قاضی بنا دیا۔ قاضی کے لیے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک شہر میں 4 مولوی، اس کو کیوں بنایا، مجھ کو کیوں نہیں، اس میں خوبی ہے مجھ میں خوبی کیوں نہیں۔ ابھی تو آنے والے دنوں میں قاضیوں ہی کا جھگڑا ہوگا، اطمینان رکھیے، قاضیوں کی لڑائی۔ مگر سنو بزرگوں کی نگاہ کیسی تھی، ان کی نظر کی پلائی ہوئی شراب کے مست مرید میں خط لکھا اپنے مرشد کو، آقا اے میرے مخدوم شیخ شرف الدین، آپ کی دعائیں رنگ لائی کہ ہمیں شہر کا قاضی بنا دیا گیا۔ مخدوم نے جواب دیا، میرے پیارے، ارے تیری دنیا یہ نہیں تھی، تیرا ٹھکانہ یہ نہیں تھا، تیری منزل یہ نہیں تھی، تو قاضی بنا ہے، سنبھل کر رہنا، دولت بھی آئے گی قدموں میں، سنبھل کر رہنا، شہرت آئے گی، سنبھل کر رہنا، نفس سرکش ہو سکتا ہے، سنبھل کر رہنا۔ ارے قاضی بن گیا تو، سب کے لیے تو نے کما لیا، اپنے لیے تو نے کیا کمایا یہ سوچنا، اپنے لیے کیا کمایا یہ سوچنا۔ مکتوبات امام ربانی میں حضرت شیخ سرہندی سے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ان کے ایک مرید نے کہا، سرکار میں نے 10 مدرسے بنائے، میں نے 12 مسجدیں بنائی، سرکار آپ کی دعا لگ گئی۔ حضرت مخدوم شیخ سرہندی فرماتے ہیں، اچھا ہوا کہ تم نے مسجدیں بنائی، اچھا ہوا کہ تم نے مدرسے بنائے، مگر یہ تو تم نے سب کے لیے کیا ہے، اپنے لیے تم نے کیا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ سرہندی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو نے اپنی کمائی کیا کی۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، تب شیری نہ رہی، شیری مقالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف۔ جوانوں کو بیدار ہونا ہوگا، جوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا۔ مجھ کو ایک بات یاد آئی، 3 ڈبلو، ایک انگریز مفکر نے کہا کہ 3 ڈبلو میں 1 ڈبلو بھی اگر کسی گھر میں آ جائے تو گھر برباد ہو جائے۔
کسی محلے میں آ جائے تو محلہ برباد ہو جائے. W4 وار. اگر کسی گھر میں 5 بھائی میں ایک بھائی بھی لڑاکو ہو گیا، گھر کا سکون برباد. W4 وومن. اگر محلے میں ایک بھی عورت معاذ اللہ اللہ محفوظ رکھے آوارہ ہو گئی، پوری بستی میں نحوست آ جائے گی. W4 وائن. شراب. اگر کسی محلے میں کوئی ایک شرابی ہو گیا تو پوری بستی کو وہ اپنی شراب کی لت سے آوارہ بنا دے گا. اور اس نے انگریز مفکر نے یہ کہہ کر جو بات کہی وہ سنی کہ 3 ڈبلو میں 1 ڈبلو بھی آئے تو وہ گھر LBW ہو جائے، وہ محلہ LBW ہو جائے، وہ علاقہ LBW ہو جائے. مگر اس انگریز مفکر نے دنیا کی 100 بڑی شخصیتوں کا انتخاب کیا، اور 100 بڑی شخصیتوں میں عیسائی ہو کر کے اس نے سب سے اوپر میرے مصطفیٰ کا نام رکھا. کسی نے کہا کہ تم نے عیسائی ہو کر حضرت عیسیٰ کو پہلا درجہ کیوں نہیں دیا، محمد عربی کو 1 نمبر پہ کیوں رکھا؟ تو اس انگریز مفکر نے کہا 3 ڈبلو میں 1 ڈبلو بھی اگر کہیں آ جائے تو وہ گھر برباد، وہ محلہ برباد، وہ علاقہ برباد، وہ گاؤں برباد. مگر جس ماحول میں مصطفیٰ آئے تھے ایک وقت میں 3 کے 3 ڈبلو موجود تھے. مگر باہر میرے مصطفیٰ کی پارسائی کی زندگی کہ 1 ڈبلو تو پورے محلے کو برباد کرتے، مگر بیک وقت 3 ڈبلو موجود تھے. مگر اس نے مصطفیٰ کو نہیں بدلا، بلکہ مصطفیٰ نے عیسیٰ بدلا کہ صدیق کو بدل دیا، عیسیٰ بدلا عمر کو بدل دیا، عیسیٰ بدلا عثمان کو بدل دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ، اتیا میں آیا، یہاں کے کرم فرماؤں نے محبت کی، ناشتے کا ٹیبل سجایا گیا،